السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹہ ٹی وی۔ اسٹوڈنٹس، بائیو کیمسٹری میں لیکچر 15 کو آج ڈسکس کریں گے اور یہاں ہم لپڈز میں سے جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ٹاپک ہوگا آج نیوٹریشنل اینڈ بایولوجیکل امپورٹینس آف لپڈز۔ اب نیوٹریشنل کا مطلب اسٹوڈنٹس ہوتا ہے خوراک، اور بایولوجیکل کا مطلب ہے ہماری جسم میں ہونے والے جتنے بھی عمل ہیں اس میں اہمیت کیا ہے لپڈز کی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے جی اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ لپڈز پرووائڈ انرجی ٹو آور باڈی۔ لپڈز مہیا کرتا ہے انرجی ہمارے جسم کو فار لائف پروسیسز، زندگی کے عملوں کے لیے۔ اب لائف پروسیسز میں اسٹوڈنٹس ڈائجیشن ہے، ریسپائریشن ہے، جتنی بھی ہمارے جسم میں عمل ہو رہے ہیں ان سب کے لیے انرجی ہمیں فیٹ سے مل رہا ہوتا ہے۔ فیٹ کنٹینز 9 کیلوریز پر گرام، اور فیٹس جو رکھتے ہیں انرجی وہ 9 کیلوریز پر گرام۔ اس کے مقابلے میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس میں صرف 4 کیلوریز پر گرام ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ 1 گرام کاربوہائیڈریٹ لیں گے یا 1 گرام پروٹین کا تو وہ آپ کو 4 کیلوریز دے گا، اور اگر فیٹ کا 1 گرام لیں گے تو آپ کو 9 کیلوریز دے گا۔ لپڈز پرووائڈ انرجی ٹو ایبزاربڈ اینڈ ڈائجسٹ فوڈ پراپرلی، اور لپڈز ہمیں انرجی دیتے ہیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے جذب کر سکیں اور ہضم کر سکیں اپنے خوراک کو۔ ایسینشل لپڈز، لازمی لپڈز، ٹھیک۔ اب لازمی سے مراد ہے لینولک اینڈ الفا لینولک، یہ لپڈز ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اب اسٹوڈنٹس میں اس کا اسٹرکچر پہلے آپ کو دکھا دوں، یہ اس کا اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، یہ والا اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، یہ لینولک اور الفا لینولک کا اس طرح کا اسٹرکچر ہوتا ہے۔ اور یہ جو لپڈ ہے اسٹوڈنٹس، اس میں یہ جو ڈبل بانڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک، یہ اس کی خاص پہچان ہوتی ہے۔ اب یہ جو لپڈ اسٹوڈنٹس، اس کا خاص کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اسکن کو امپرمیبل بناتا ہے فور واٹر۔ کیا مطلب ہوا؟ امپرمیبل کا مطلب ہوتا ہے نہ گزر سکے، ٹھیک، پانی، یعنی ہمارے جلد کو یہ پانی کے لیے امپرمیبل بنا لیتا ہے، ہمارے جلد سے پانی گزر نہیں سکتا، ہمارا جلد پانی کو ایبزارب نہیں کرتا، تو اس کی وجہ یہی والے فیٹ ہیں۔ ایسینشل لپڈز یعنی لینولک اینڈ الفا لینولک کینٹ سنتھسائز ان باڈی، یہ نہیں تیار ہوتے ہیں ہماری باڈی میں، اینڈ مسٹ بی ٹیکن ان ڈائٹ، اور لازماً ان کو ہمیں لینا پڑتا ہے خوراک میں۔ دے ریگولیٹ بلڈ پریشر، اسکن کے علاوہ یہ متوازن رکھتے ہیں ہمارے بلڈ پریشر کو۔ بلڈ کلاٹنگ، کلاٹنگ کا مطلب ہوتا ہے جمنا، یہ جو خون زخم سے نکل جائے تو جم، جیسے کلاٹنگ کہتے ہیں، تو خون کے کلاٹنگ میں ہیلپ کرتے ہیں۔ لیور کے فنکشن میں، جگر کے کام میں ہیلپ کرتے ہیں۔ امیون رسپانسز، یہ جو ہمارا حفاظتی نظام جو مختلف جراثیم کے خلاف ریئیکشنز شو کرتا ہے، رسپانسز شو کرتا ہے، جوابات دیتا ہے، اس میں ہیلپ کرتے ہیں۔ دے آر نیسیسری فار پراپر فنکشننگ آف برین، اور یہ ضروری ہوتی ہیں مناسب کام کے لیے ہمارے دماغ کے، اینڈ نروس سسٹم، اور ہمارے اعصابی نظام جو ہمارا پورا دماغ ہے یا اس میں کے ساتھ ہمارا اسپائنل کارڈ ہے۔ فاسفولپڈز آر اسٹرکچرل کمپوننٹس آف سیل ممبرین، اور فاسفولپڈز وہ لپڈ جس میں فاسفورک ایسڈ ہو۔ فاسفولپڈز آر اسٹرکچرل کمپوننٹس، یہ اجزاء ہیں آف سیل ممبرین، سیل ممبرین کا۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ ایک سیل ممبرین کا اسٹرکچر ہے، اگر آپ کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تو میں اس کو بڑا کرتا ہوں۔ اب اس میں دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے فاسفولپڈ کا بائی لیئر، ٹھیک، یہ لپڈز ہوتے ہیں جو ہمارے سیل ممبرین کو بناتے ہیں۔ یہ جو سارا آپ کو سرخ سرخ نظر آ رہا ہے یہ سارا نیچے تک یہ فاسفولپڈ ہے۔ تو فاسفولپڈ کے 2 لیئر سے مل کر سیل ممبرین بنتا ہے، اور سیل ممبرین کا کام کیا ہے؟ چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرنا سیل کے اندر اور باہر۔ فاسفولپڈز آر اسٹرکچرل کمپوننٹس آف سیل ممبرین، یہ سیل ممبرین کو بنانے والے اجزاء ہیں۔ سیل ممبرین پروٹینز آر بیریئرز، سیل ممبرین جو پروٹینز ہوتے ہیں وہ بیریئرز ہوتے ہیں، ٹھیک۔
سیل ممبرین کے اندر پروٹینز ہوتے ہیں جو بیریئر ہوتے ہیں، وہ رکاوٹ ہوتے ہیں، دیٹ ہیلپ اور پریونٹ ٹرانسپورٹ آف مالیکیول، جو مدد کرتے ہیں یا روکتے ہیں ٹرانسپورٹ مالیکیولز کا۔ اب اسٹوڈنٹس دیکھیں یہ سیل ممبرین کے آپ کو مختلف پروٹینز بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں سیل ممبرین میں پروٹین سے گزر نہیں سکتے، تو پھر وہ لپڈ کے تھرو سیل ممبرین سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ کولیسٹرول سرو ایز اے اسٹارٹنگ مٹیریل فار وٹامن ڈی اینڈ بائل ایسڈز، اور کولیسٹرول کام کرتا ہے اسٹارٹنگ مٹیریل کا، شروع کرنے والے مٹیریل کا، وٹامن ڈی بنانے کے لیے اور بائل ایسڈ بنانے کے لیے۔ یہ دونوں ہاضمے میں پھر ہیلپ کرتے ہیں، اور وٹامن ڈی ہڈیوں کے مضبوطی میں ہیلپ کرتا ہے۔ دیز ہیلپ ان ڈائجیشن اینڈ ایبزارپشن پروسیس، اور یہ مدد کرتے ہیں خوراک کے ہضم ہونے میں اور خوراک کے جذب ہونے میں آنتوں میں۔ اب اسٹوڈنٹس یہ کولیسٹرول کا اسٹرکچر ہے، میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دوں، یہ ٹھیک ہے، یہ کولیسٹرول کا اسٹرکچر ہے جس میں 4 رنگ اسٹرکچر ہوتا ہے، پھر کاربن کی ایک چین اس میں ہوتی ہے۔ کولیسٹرول ہیلپس ٹو سینتھسائز سیکس ہارمونز، اور کولیسٹرول ہیلپ کرتا ہے بنانے میں سیکس ہارمون یعنی ٹیسٹوسٹیرون اور اس کے علاوہ پروجسٹیرون وغیرہ۔ لپڈز آر کمپوننٹس آف برین، اور لپڈز اجزاء ہیں ہمارے دماغ کا۔ ہمارے دماغ کے جو نرو ٹیشوز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، اس میں بھی لپڈز موجود ہوتے ہیں ایکزون میں۔ لپڈز کیری فیٹ سولوبل وٹامنز، اور لپڈز کیری کرتے ہیں فیٹ سولوبل وٹامنز کو، لپڈز لے جاتے ہیں فیٹ میں حل شدہ وٹامنز کو، جیسا کہ وٹامن اے، ڈی، ای اور کے کو، فرام انٹسٹائن ٹو دی بلڈ اسٹریم، انٹسٹائن سے اس کو لے کر خون میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا جس میں ہم نے نیوٹریشنل اور بیولوجیکل امپورٹینس آف لپڈس کو پڑھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ کوئی چیز کلیئر نہ ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے، اور چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجئے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔